الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان باللہ کے تقاضے سے متعلق بہت ساری گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور آج بھی انشاءاللہ العظیم رب قدیر جل جلالہ کی شان رحمت سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، تاکہ جس رب پر ہم ایمان لائے وہ رب ہم پر کتنا مہربان ہے، ہم اسے قرآن مقدس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ چونکہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آج جو پوری دنیا کے اندر کورونا وائرس کو لے کر ایک بے چینی اور بے قراری پائی جا رہی ہے، اور بہت سارے لوگ اپروکسیمیٹلی 20% کے قریب لوگ اس وقت جاب لیس ہو کر پوری دنیا میں پریشانی کے شکار ہیں، قسم پرسی کے ایام گزار رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں ان کے حوصلوں کا اور رب سے ان کی امید کا احترام بھی کرتا ہوں، اور انہیں یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ جس رب کی ذات پر آپ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں اور جس رب کو آپ نے اپنا معبود برحق مانا ہے، اس رب کی شان رحمت کتنی عظیم ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ سے تعلق ہمارا مضبوط اسی وقت ہوگا جب اس کی مختلف شانوں کے حوالے سے ہم جانتے ہوں گے۔ جب تک کہ ہم کم علمی کی پگڈنڈیوں کے اندر گھومتے ہوں گے تو ہمیں اپنے رب سے وہ تعلق قائم نہیں ہو سکے گا ہمارا، جو ایک تعلق بندے کا اپنے رب سے ہونا چاہیے۔ دنیا میں انسان کی سچویشن یہ ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں سے کیوں محبت کرتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ ماں بہت مہربان ہے۔ استاد سے کیوں محبت کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ بہت مہربان ہے۔ اسی طریقے سے ہر مہربانی کرنے والے سے انسان محبت کرتا ہے، ہر شفقت فرمانے والے سے بندہ محبت فرماتا ہے۔ آئیے ہم اپنے رب کے بارے میں جانیں کہ اس کی شان رحمت کیا ہے اور وہ اپنے بندوں پر کتنی مہربانی فرماتا ہے۔ سورہ کہف کی میں نے 58ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں رب قدیر جل جلالہ نے اپنی شان رحمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔
ارشاد فرماتے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اور تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے، بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ پروردگار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ آپ کا رب بہت بخشنے والا اور مہربان ہے، اور پھر اس کی دلیل اس نے پیش فرمائی۔ یہ بات آپ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ میرے کریم کی شان یہ ہے کہ پورے قرآن مقدس کو اگر آپ اس انداز سے پڑھیں کہ کسی چیز کے سلسلے میں رب نے اگر دعویٰ کیا ہے تو مان میرے کریم نے اس کی دلیل بھی پیش فرمائی ہے، تاکہ بندہ صرف دعوے ہی کو نہ دیکھے، دلیل کو دیکھنے کے بعد اس کے دل میں دعوے کی پختگی کا یقین پیدا ہو جائے۔ تو فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب بہت بخشنے والا مہربانی فرمانے والا ہے۔ اب دلیل کیا ہے؟ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر وہ انہیں ان کے کیے پر پکڑتا تو جلد ان پر عذاب بھیجتا۔ یہاں پروردگار جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو کفر کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، جو کھلے عام اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کر رہے ہیں، پروردگار جل جلالہ اگر چاہتا تو فوراً ان پر گرفت فرماتا اور ان کے کیے کی سزا انہیں دیتا، ان پر عذاب مسلط کرتا۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے کریم کی شان یہ ہے کہ اس کے یہاں قانون امہال ہے، یعنی مہلت دینے کا قانون ہے۔ وہ بندے کو مہلت دیتا ہے، میرا بندہ کل سنور جائے گا، میرا بندہ کل توبہ کر لے گا، میرا بندہ کل معافی مانگ لے گا، میرا بندہ کل سے اپنی زندگی کو درست کر لے گا۔ تو میرا مولا کتنا مہربان ہے اور کتنا بخشنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ان کے کیے پر پکڑ فرمانا چاہتا تو فوراً وہ پکڑ کر لیتا، لیکن پروردگار جل جلالہ فرماتا ہے بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ اب وہ وعدے کے وقت سے مراد کیا ہے؟ قیامت۔ کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ کافر، وہ اللہ کے نافرمان، وہ شرک کرنے والے، کفر کی وادیوں میں بھٹکنے والے بندے جو دنیا میں بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ کی عذاب میں گرفتار نہیں ہوتے، تو ان کے لیے میرے پروردگار جل جلالہ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، وہ آخرت کا ہے۔ ایسے لوگوں کو پروردگار مہلت دے رہا ہے، لیکن ان کی پکڑ قیامت کے دن سخت ترین فرمائے گا۔ لیکن وہ بندہ مومن جو دنیا کے اندر اللہ عز و جل کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بعد بھی مولا ان پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے، اس کی شان کریمی ہے، اس کا پیار ہے، اور اس کی ہر مخلوق پر اس کی شان رحمت جو ہے، اس کے جلوے آپ کو دکھائی دیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بندے کی نافرمانی کرنے کے باوجود وہ اپنی رحمت کے دروازے اپنے بندوں پر بند نہیں فرماتا، بلکہ میرا مولا اپنی رحمت کے دروازے کو کھلا رکھے ہوئے ہے کہ پروردگار کے یہ بندے جو اس کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، انہیں مہلت دی جا رہی ہے، اب پلٹ کر آ جائیں، کل پلٹ کر کے آ جائیں، جلدی سے پلٹ کر کے آ جائیں،
توبہ کر لیں، رجوع کر لیں۔ اسی لیے میرے کریم نے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ بندہ جب پلٹ کر کے آ جائے تو اس پر اللہ عز و جل اپنی رحمت کی چادر تان دے اور اس کی مغفرت اور اس کی بخشش فرما کر اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے۔ اور یہ شان رحمت کو جس کو بھی اللہ رب العزت جل جلالہ کی شان معلوم ہوگی اور شان رحمت کے بارے میں جو جانتا ہوگا، وہ اپنے رب کو جب بھی پکارے گا تو اس کی رحمت ہی کے ساتھ پکارے گا اور اس کی رحمت کو آواز دے گا۔ اس لیے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس رب قدیر جل جلالہ کی معرفت کی دولت نصیب ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کی ساری صفات کے اندر رحمان و رحیم والی صفات سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی لیے پروردگار جل جلالہ نے، آپ اندازہ لگائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی ابتدا کے اندر رکھی گئی، اور پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کی ابتدا بھی ہو رہی ہے تو آپ اس کو دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جب محبوب کو قرآن سکھانے کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن۔ آپ اندازہ لگائیں اس کی رحمت کے جلوے ساری کائنات پر بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ اگر مہربانی نہ فرمائے تو ہم جیسے ایک قدم بھی چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ اس کی مہربانی ہی ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے ارشاد کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں مہلت دے رہا ہے، ہمیں زندگی دیے ہوئے ہے، اور پروردگار جل جلالہ اپنی رحمتوں کی بارشیں ہم پر نازل فرما رہا ہے۔ اور یاد رکھیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم جب بارگاہ سمدیت میں التجا کرتے ہیں تو اس کی رحمت ہی کو پکارتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو عرض کروں کہ آپ سورہ بقرہ کی آخری آیات کی طرف توجہ مبذول کریں تو آپ کو پتہ چلے گا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ آپ دیکھیں ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین او کما قال، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی؟ یہی تو دعا کی کہ اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہم پر مہربانی کی بارشیں نازل فرما۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر۔ عرض کی اے رب میرے، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت کے اندر لے لے، اور تو سب مہر والوں سے بڑا مہر والا، یعنی سب سے زیادہ مہربانی فرمانے والا، جتنے بھی مہربانی کرنے والے دنیا کے اندر ہیں اور تیری مخلوق میں ہیں، ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی مہربانی کرنے والی ذات ہے تو اے میرے کریم تو ہی ہے، تجھ سے بڑا کوئی مہربانی کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ارحم الراحمین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو اس طریقے سے پکارا ارحم الراحمین کہہ کر۔ فرمایا گیا جب کوئی بندہ اپنی دعا کے اندر یا ارحم الراحمین 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 اس طریقے سے 3 یا 5 مرتبہ کہہ کر پکار کر اپنے رب کو، اس کے بعد جب دعا کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ اگر کسی کو کچھ کہنا ہے اور مکمل طور پر اس کی توجہ اگر آپ چاہتے ہیں، جس کسی نے آپ کو کچھ کہنا ہے تو آپ اس کے کان میں بات کریں گے تاکہ اس کی مکمل توجہ آپ کی بات کی طرف ہو۔ یہ تمثیل صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ تو جب کوئی بندہ یا ارحم الراحمین 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 کہتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ بندے اب مانگ تجھے کیا چاہیے، میرا رب پھر اس کی جھولیوں کو بھر دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں
اللہ کی رحمت کو اور اس کی شان رحمت کو، تو قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ سمدیت میں عرض کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں بے شک ہم تیری طرف رجوع لائے۔ تو میرے کریم نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ آپ دیکھیں میرے رب کی شان۔ رب ارشاد فرماتا ہے میرا عذاب میں جسے چاہوں دوں، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی شے ایسی نہیں جس کو میرے رب کی رحمت گھیرے ہوئے نہ ہو، اس لیے کہ ہر شے کی شان کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر شے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اپنے رب کی تسبیح کر رہی ہے، اور ہر شے کا خالق بھی اللہ ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی شے کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ تو جب وہ ہر شے کا خالق ہے تو ہر شے کو اس کی رحمت گھیرے ہوئے ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر شے سے کوئی نہ کوئی شے ایسی نہیں، کوئی شے بھی ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کا تسبیح کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شے جانتی ہے کہ ہمارا پالنہار حقیقی کون ہے، ہمارا رب کون ہے، ہمارا خالق کون ہے۔ تو ہر مخلوق رب قدیر جل جلالہ کی تسبیح کرتی ہے، اور پروردگار جل جلالہ ہر مخلوق پر، ہر شے پر اپنی رحمت کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب آپ دیکھیں پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دعا کی وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اللہ اکبر، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں بے شک ہم تیری طرف رجوع لائے۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں رجوع لانے پر اللہ نے یہ تو فرما دیا کہ وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اب پروردگار جل جلالہ نے کن لوگوں کے لیے اپنی نعمتوں کے حوالے سے فرمایا کہ کن پر وہ نعمتوں کی اور رحمتوں کی بارش فرمائے گا، تو رب نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ان قریب سے مراد قیامت ہے، کہ قیامت کے دن مومنوں کو اللہ تعالیٰ اتنی رحمت، اسی لیے جب اپنی شان رحمت کا ذکر وہ کرتا ہے تو یوں فرماتا ہے کہ ایک حصہ رحمت کا مخلوق میں اس نے تقسیم فرمایا، 99 حصے رحمت کے اس نے قیامت کے لیے چھوڑ رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، جب ایک رحمت میں مخلوق سے اتنا پیار ملتا ہے، اور رب قدیر کے جلوے پروردگار جل جلالہ اپنی شان رحمت کے جلوے جب قیامت میں دکھائے گا تو اس کی شان رحمت کا عالم کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا دنیا میں کافروں کو بھی وہ نعمت دیتا ہے، دنیا میں مشرکوں کو بھی وہ نعمت دیتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ جن کو نعمت عطا فرمائے گا اور اپنی رحمت کے دروازے جن کے اوپر کھولے گا اور رحمت جن پر نچھاور کرے گا، یہ
وہ لوگ ہوں گے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ جو متقی ہوں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ جو زکوٰۃ دیتے ہوں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور وہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آیے کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے رب کے حوالے سے اعلانیہ دیکھنے کی بات فرمائی تو رب قدیر جل جلالہ کا غضب ان پر نازل ہوتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یوں تو اللہ کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر جو ہے وہ نچھاور ہوتی ہے، لیکن مومنین کے لیے پروردگار کی رحمت کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر، قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے مومنوں پر اپنی رحمت کے حوالے سے فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیرے سے اجالے کی طرف نکالے، اور وہ مسلمانوں پر مہربان۔ اللہ اکبر، مسلمانوں پر مہربان۔ یہ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب آیت درود نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب کبھی پروردگار جل جلالہ آپ پر کوئی فضل و شرف نازل فرماتا ہے یا آپ کو کسی فضل و شرف سے نوازتا ہے تو ہم نیاز مندوں کو بھی آپ کے طفیل نوازتا ہے۔ اللہ اکبر، جب پروردگار جل جلالہ سے اس امید کے حوالے سے کہ اللہ جس طریقے سے آپ کو نوازتا ہے آپ کے صدقے میں ہم کو بھی نوازتا ہے، جب اس امید پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا تو یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ اکبر، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر۔ یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان پر صرف رب قدیر جل جلالہ درود نہیں بھیجتا، فرشتے بھی ان پر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود بھیجتے ہیں، اور یہ بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے، اور وہ مسلمانوں پر بہت مہربان ہے۔ میرا مولا مسلمانوں پر بہت مہربانی فرماتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ سے عرض کروں گا کہ آج جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہم زوال پذیر ہیں، پسماندگی کے شکار ہیں، تکالیف میں گھرے ہوئے ہیں، مصیبتیں ہمارے دروازوں پر دستک دے رہی ہیں اور پریشانیاں جانے کا نام نہیں لیتی، ہمارا مولا شاید ہم سے ناراض ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، وہ اگر ناراض ہو تو ایک قدم ہم چل نہیں سکتے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ کریم ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود اس نے ہم پر رزق کے دروازے بند نہیں کیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ مسلمانوں پر بہت مہربان ہے، بے پناہ مہربان ہے۔ اس کی مہربانی کا ایک جلوہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی رحمت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ بندے کے جوتے کے تسمے اگر ٹوٹ جائیں اور اس سے اسے جو تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف پر بھی پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے لیے تکلیف کے اندر بھی اللہ نے اپنی رحمت کو پوشیدہ رکھا ہے کہ تکلیف کے موقع پر بھی ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر مولا کرم اس طرح سے فرماتا ہے کہ میرے بندے تجھے تکلیف پہنچی ہے نا، چل اس تکلیف پر میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اگر وہ گناہوں پر پکڑ کرے تو ہم میں کا کون ہے جو اس کی پکڑ سے بچ سکتا ہے؟
یا اس کی پکڑ سے جو ہے بچنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہو تو یہ اس کی مہربانی ہے، اور مسلمانوں پر خاص طور پر اس کی مہربانی ہے۔ یہ دنیا چند دنوں کی ہے اور یہ دنیا ہے ہی دار الابتلاء، یہاں پر امتحان امتحان اور امتحان ہی ہے۔ قیامت کے دن پروردگار جل جلالہ جب مومنین پر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے گا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وہ دیکھنے کے لائق ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جو دنیا میں تکالیف کے اندر زندگی گزارتے ہیں، پریشانی میں زندگی گزارتے ہیں، مصیبت و آلام میں زندگی گزارتے ہیں، کل بروز قیامت انہیں کہاں جگہ دی جائے گی جانتے ہیں آپ؟ انہیں شجرۃ البلوہ کے نیچے جگہ دی جائے گی، اور شجرۃ البلوہ کے نیچے جب وہ ہوں گے اور جب وہاں پر ہوں گے اور جب ان پر پروردگار کی رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہوں گی، اس وقت لوگ یہ کہیں گے کاش ہم بھی دنیا، وہ لوگ کہیں گے جو دنیا میں راحت کی زندگی گزارتے، عیش کی زندگی گزارتے، بہت سکون کی زندگی گزارتے، وہ جب دیکھیں گے کہ شجرۃ البلوہ کے نیچے موجود وہ لوگ جو دنیا میں پریشانی میں گرفتار تھے، ان پر مولا اس طریقے سے رحمتوں کی بارشیں نازل فرما رہا ہے، تو وہ عرض کریں گے کاش دنیا میں ہمیں آروں سے چیر دیا ہوتا تو آج ہم بھی اس رحمتوں کی بارش کے اندر نہاتے چلے جاتے۔ آپ اندازہ لگائیں، آخرت کا عیش سب سے عظیم عیش ہے، اور آخرت کی جو ہے راحت یہ سب سے عظیم راحت ہے۔ تو آخرت میں اللہ مومنوں کو خوب نوازے گا اور پروردگار جل جلالہ ان پر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ پروردگار جل جلالہ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرآن مقدس کے اندر وہ بندے جو مایوسی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں، جو گناہ کے بعد یہ تصور کرتے ہیں کہ اب گناہ اتنے ہو چکے ہیں شاید اب ہم دنیا کے اندر سنبھل نہ سکیں اور ہمیں اپنے کیے کی سزا مل کر کے رہے گی یا ہم برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، تو میرے کریم نے امید دلائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہاں پر بھی پروردگار جل جلالہ نے فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ اللہ اللہ کہ میرے بندو ذرا میری رحمت تو دیکھو، ذرا میری رحمت کو پڑھو تو صحیح، میری رحمت کے بارے میں جانو تو صحیح، میں کتنا مہربان ہوں، کتنی مہربانی کرنے والا ہوں، ذرا میری شان رحمت کے جلوے تم دیکھو، شان رحمت کے بارے میں پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا میں کتنا بڑا مہربان ہوں، مجھ سے بڑا کوئی مہربانی کرنے والا نہیں ہے۔ تو اے بندو، ہزار تمہاری زندگی گناہوں میں گزر چکی ہو، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اور پھر مزید اس نے اپنی شان کا ذکر فرمایا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، کیا اس طریقے سے کوئی امید دلاتا ہے، کہ اس طریقے سے کوئی آرزو بندھاتا ہے؟ یہ میرے رب کی شان ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا فرما کر یہ بتا دیا گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے میرے بندو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، توبہ کر لو، پلٹ آؤ میری طرف، میرا دامن رحمت تمہیں اپنے لیے جو ہے میرے اپنے دامن رحمت میں تمہیں جگہ عطا کر دوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، مصائب کے پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ رہے ہوں، لیکن میرے کریم کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، کبھی نا امید مت ہونا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں بہت سارے مقامات پر جہاں رحیم کا ذکر ہے اس کے ساتھ غفور کا بھی ذکر ہے، بہت بخشنے والا، مہربانی کرنے والا۔ اور اسی طریقے سے انبیاء کرام کی دعاؤں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو یہی ملے گا، ربنا اغفر لی، اسی طریقے سے پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں رب اغفر وارحم، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ آپ دیکھیں گے تو
مغفرت اور رحمت، ان دونوں کا ذکر کثرت کے ساتھ قرآن مقدس میں ایک ہی مقام پر آیا ہے، اس لیے کہ مولا بخشتا بھی ہے اور بہت بخشنے والا ہے اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی شان سے اور اس کی شان رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں میں ایک خاص طور پر آپ کے سامنے عرض کروں ایک بات، خاص طور پر یہ جو بندے کو توبہ کی توفیق بھی جو ملتی ہے نا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اس کی رحمت شامل نہ ہو تو کبھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہو سکتی۔ اسی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولیکن اللہ یزکی من یشاء۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے تو وہ تو بے حیائی اور بری ہی بات بتائے گا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی کبھی ستھرا نہ ہوتا۔ ہاں، اللہ ستھرا کر دیتا ہے جسے چاہے۔ یہاں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ گناہوں سے بچانے والی ذات، شیطان کی شرارتوں سے بچانے والی ذات، شیطان کے اکساہٹوں سے بچانے والی ذات، نفس کے ورغلانے سے بچانے والی ذات، یہ اللہ عز و جل کی ہے اور اس کی شان رحمت۔ کوئی شخص اگر یہ سوچے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، نہیں بچ سکتا جب تک کہ اس پر میرے رب کی مہربانی نہ ہو۔ اور یہ فلسفہ انبیاء کرام جانتے تھے، اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ یہ نفس امارہ گناہوں کا حکم دیتا ہے، لیکن اس کے حکم سے کی پیروی وہی بندہ نہیں کر سکتا جس پر میرا رب مہربانی فرما دے۔ تو یاد رکھیں، یہ جو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر کبھی سدھر جاتے ہیں، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس بندے پر میرے مولا کی رحمت ہو گئی، کہ میرے مولا نے اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور وہ سیدھے راستے کا مسافر بن گیا۔ کوئی یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ میں بہت پارسا ہوں، یا یہ نہ سوچے کہ میں بہت گناہ سے اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنے عمل کے بلبوتے پر بچ جاؤں گا۔ یاد رکھیں، اللہ جس پر مہربانی فرمائے اسی کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور اسی کو گناہوں سے بچنے کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ جسے چاہے پاک اور ستھرا فرما دے، وہ ستھرا فرمائے تو بندہ ستھرا ہو جاتا ہے، اور وہ اگر ستھرا نہ فرمائے تو کوئی بھی بندہ صاف ستھرا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور بھی بہت ساری اس کی بہت سارے جلوے اس کی رحمتوں کے قرآن مقدس میں موجود ہیں۔ اب یہاں پر صرف میں دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں، جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں پکارنا ہو تو کیسے پکارا جائے، اس کی بارگاہ کا ادب کیا ہے۔ مصائب کے موقع پر شکوہ کرنے کی بجائے، احتجاج کرنے کی بجائے، میں لفظ احتجاج اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اللہ سے احتجاج کرتے اور کہتے ہیں کہ آج ہمارے اوپر ہی مصیبت اللہ نے ڈالی ہے، پروردگار نے معاذ اللہ ہم ہی پر تکلیف کے بادل جو ہے وہ رکھے ہیں، یہ احتجاج کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، حضرت ایوب علیہ السلام کی ذات کو دیکھو، امتحان کی وادیوں سے گزر رہے ہیں، بچے بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے، انتقال بچوں کا ہو گیا، مکانات گر گئے، اور پھر آپ کسی مرض میں گرفتاری کی وجہ سے آپ نے شہر چھوڑ دیا۔ بی بی رحمت نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو آپ کی زوجہ تھیں، کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں
آپ نبی ہیں، میں آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، آپ دعا کریں گے تو اللہ عز و جل آپ کی تکلیف کو دور فرما دے گا۔ آپ نے فرمایا ہمیں تکلیف کتنے سالوں سے ہے؟ انہوں نے کہا 2 5 7 سال سے ہے۔ کہا راحت کی زندگی ہم نے کتنی گزاری؟ کہا طویل عرصہ گزارا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام عرض کرتے ہیں اپنے رب سے شکوہ کرنے میں مجھے شرم آتی ہے۔ بیوی نے اصرار کیا، اور بیوی کے اصرار پر حضرت ایوب علیہ السلام نے جو کہا، جس پر مولا کی رحمت مچل گئی، وہ کون سا انداز تھا، وہ کون سا جملہ تھا، وہ کون سی پکار تھی؟ قربان جائیے، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس کی رحمت ہی کو انہوں نے پکارا، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب سے زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اللہ کی رحمت مچل گئی، اور فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں، جب کوئی بندہ اسے ارحم الراحمین کہہ کے دل کی گہرائی سے پکارتا ہے تو اس کی رحمت مچل جاتی ہے اور اس کو پیار آ جاتا ہے، اور پروردگار جل جلالہ اس پر اپنی رحمتوں کو نچھاور فرماتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، دل کی گہرائیوں سے اسے پکاریں، دل سے اسے یاد فرمائیں، اور اس انداز سے اس کی بارگاہ میں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں سورہ مومنون کی آخری آیت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہاں بھی مغفرت اور رحمت دونوں کے حوالے سے بارگاہ سمدیت کے اندر التجا کی جا رہی ہے۔ اے ہمارے رب، اے میرے رب، بخش دے، مہربانی فرما، تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیہ کریمہ کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کے کان کے اندر یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے دم فرما دے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس بندے پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما کر شفا عطا فرما دے گا۔ اور پھر اللہ کی عظیم رحمت کون ہے؟ جب مومنین پر وہ رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، جب اپنے بندوں پر وہ رحمتوں کی بارشیں نازل فرماتا ہے، تو پھر اس کے محبوب پر اس کی رحمتیں کتنی نازل ہوتی ہوں گی۔ اللہ اکبر! پروردگار جل جلالہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی رحمت نازل فرمائی، اتنی رحمت نازل فرمائی، اتنی رحمت نازل فرمائی کہ مکمل انہیں رحمت بنا کر کے اس فرش گیتی پر بھیج دیا۔ اور صرف یہ نہیں کہ امتیوں کے لیے رحمت، عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ جس طرح سے اللہ کی رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو رب نے رحمت عطا فرمائی، ایسے ہی سارے عالم پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی میرے مولا چھائی ہوئی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب کی رحمت ذاتی ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے یاد رکھیں، اپنے رب قدیر جل جلالہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، کبھی نا امید نہ ہوں، اور یاد رکھیں سب سے زیادہ مہربانی فرمانے والا میرا مولا ہے۔ جب ہمارا اور آپ کا یہ یقین پختہ ہو جائے گا کہ پروردگار جل جلالہ ہی سب سے زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اپنے رب سے ہمارا تعلق بھی مضبوط ہوگا، اور پھر در در کی ٹھوکریں کھانے کی بجائے ہم اپنے رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر رحم و کرم کی بھیک مانگیں گے، اور جہاں جہاں اس کے رحمت کے جلوے نظر آتے ہوں گے، اور جہاں سے اس کی رحمت کی خیرات ملتی ہوگی، ہم وہیں سے اللہ کی رحمت کو حاصل کریں گے۔ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی بارگاہ ہے، وہ عظیم بارگاہ ہے جہاں سے اللہ کی رحمت ملا کرتی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تم ضرور پاؤ گے اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ کہاں پاؤ گے؟ در مصطفیٰ پر پاؤ گے، رسول اعظم کی بارگاہ میں پاؤ گے۔ تو پتہ چلا جہاں سے رحمت کی خیرات تقسیم ہو رہی ہو، اس در پر بھی جانا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، در حقیقت
इज़्ज़त वो अल्लाह की रहमत को पाना ही है। उसने अपनी रहमत के लिए मुख्तलिफ जो है वो दरवाज़े रखे हैं, उन दरवाज़ों पर पहुँचो जहाँ से उसकी रहमत मिलती है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माँ बाप के हवाले से भी फरमाया गया, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये दुआ क्यों कही, ये दुआ हमें तालीम दे रही है कि अपने रब की बारगाह के अंदर इल्तिजा करो। जिस तरह बचपने के अंदर तुम्हारे माँ बाप ने तुम पर मेहरबानी फरमाई थी, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करो कि रब उसी तरीके से उन पर मेहरबानी फरमाए जिस तरीके से बचपने में उन्होंने अपने बच्चों पर मेहरबानी फरमाई थी। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखें, हमारी कोई तकलीफ़ छोटी सी छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, हमारे माँ बाप उसे गवारा नहीं कर पाते और उनकी रहमत और उनका प्यार इतना मचलता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम माँ बाप को सबसे ज़्यादा मेहरबान समझते हैं। यकीनन इंसानों में उनसे मुखलिस कोई दूसरा मेहरबानी करने वाला माँ बाप से, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा माँ बाप से ज़्यादा कोई इंसानों के औलाद के साथ मेहरबानी करने वाला आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे ज़्यादा रहम व करम की ज़ात, रहम व करम फरमाने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू की है। बस यहाँ एक बात मुझे बड़ी नफीस याद आ रही है और ये मिसाल समझने समझाने के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। आप और हम चाहते हैं ना अल्लाह के कहर व गज़ब से बचें, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के जलाल से बचें। तो आप मुझे बताइए, ये मिसाल समझने समझाने के लिए मेरा रब सारी तमसील से पाक है। अगर बाप अपने बच्चे को मारने के लिए छड़ी उठाए तो बेटा भाग करके माँ की आगोश के अंदर, गोद के अंदर पनाह ले लेता है। उसे यकीन हो जाता है कि मेरी माँ मुझे बचा लेगी। पता चला माँ की गोद पनाहगाह है। अब आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए गोद कौन सी तलाश करनी चाहिए। तो किसी सूफ़ी ने बड़ी प्यारी बात कही है। उसने कहा, तुम अगर अल्लाह की अज़ाब से बचना चाहते हो तो अल्लाह की गोद में चले जाओ। ये समझने के लिए है, तमसील के तौर पर अल्लाह की गोद क्या है? वो तौबा है। तुम तौबा कर लो, अल्लाह के अज़ाब से बच जाओगे। इसलिए कि उसी का फरमान है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो और उसकी रहमत पर कामिल भरोसा रखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू, आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे, आपको, सबको अल्लाह अपनी रहमत के अंदर दुनिया में भी रखे और आखिरत में भी अपनी चादर रहमत हम पर तान दे। अल्लाह अकबर। मुझे यहाँ पर एक वाक़या याद आ रहा है। फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने इल्मी महफिल के हवाले से फरमाया, इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की चादरों में एक चादर रहमत है। जो बंदा इल्म की महफिल के अंदर हाजिर होता है, अल्लाह वो चादर रहमत उस बंदे पर तान दिया करता है। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दीनी महाफिल के अंदर अहले सुन्नत व जमाअत की दीनी महफिलों के अंदर शरीक हुआ करो और वहाँ पहुँच कर इल्म में इजाफ़ा किया करो, ताकि अल्लाह की चादर रहमत के साए में हमें भी जगह नसीब हो जाए। अल्लाह हमें दुनिया में और आखिरत में अपनी चादर रहमत में जगह अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।